بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب مینار تعارف کتب صحابہ اکرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ التنقید مولوی ابراہیم سیالکوٹی کے رسالہ الخبر الصحیح عن قبر المسیح کا مدلل رد، مصنفہ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مضمون نگار عواب سعد حیات۔ اس کتاب کے ٹائٹل پیج پر یہ تحریر موجود ہے۔ التنقید یعنی رسالہ الخبر الصحیح عن قبر المسیح پر نقادانہ نظر۔ از رشحات قلم جامع المعقول والمنقول ابو البرکات مولوی غلام رسول صاحب آف راجے کی۔ اس رسالے میں مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی کی رسالہ الخبر الصحیح عن قبر المسیح پر نہایت محققانہ، مدلل اور مفصل تنقید کر کے سیالکوٹی مولوی کے تمام دلائل مندرجہ رسالہ مذکور کا ناقابل تردید جواب دیا گیا ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب قدسی فاضل کا شمار سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ان علماء میں ہوتا ہے جو صاحب رویا و کشوف تھے۔ آپ صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات کے گاؤں راجے کی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے سوانح حیات کے تفصیلی حالات خود قلم بند فرمائے تھے، جس میں خاندانی حالات سے لے کر عہد طفولیت، جوانی اور بڑھاپے تک کے ایمان افروز واقعات، نیز قرآن کریم کے سینکڑوں معارف اور قریباً نصف صدی تک کی کامیاب تبلیغی مہمات، خدا تعالیٰ کی خارق عادت مدد نصرت، اپنے عارفانہ کلام، رویا و کشوف، خلفائے احمدیت کی شفقت و عنایات کے واقعات وغیرہ کا ذکر درج کیا۔ اس مسودے کو اب تک مختلف مواقع پر حیات قدسی کے نام سے متعدد بار شائع کیا جا چکا ہے، جس کا مطالعہ ایمان افروز بھی ہے اور علم و آگہی کا موجب بھی ہے۔ علالت طبع کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض ایک ہفتے کے وقت میں ہی خاص نقادانہ نظر سے مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی کے رسالہ الخبر الصحیح عن القبر المسیح کا مدلل اور مسکت رد تیار فرما لیا تھا۔ قریباً 50 صفحات پر مشتمل اس رسالے کو حضرت میر قاسم علی صاحب ایڈیٹر فاروق نے اپریل 1922 میں فاروق پریس قادیان سے خود اپنی نگرانی میں چھپوا کر فاروق منزل سے شائع کیا تھا۔ مصنف کتاب نے مولوی ابراہیم صاحب کو متوجہ کیا کہ ناحق طریق پر قرآن کریم، احادیث سے مقابلہ اور ضد کرتے ہوئے خلاف عقل سلیم حضرت مسیح کی حیات کی بابت عیسائیوں سے بھی بڑھ کر زور مار رہے ہیں، حالانکہ اب تو یورپ اور بلاد مغربیہ کے عیسائیوں اور محققوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ مسیح فوت شدہ ہیں، اور ان کے دوبارہ آمد کا مسئلہ ایک امر موہوم اور تعویل طلب ہے۔ صفحہ 5 پر لکھا کہ پھر مولوی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت لفظ نزول من السماء الی الارض لکھ کر دھوکہ دیا ہے اور دجل سے کام کیا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ نہ صرف قرآن میں مسیح کی نسبت رفع کے لفظ کے ساتھ سماع کا لفظ پایا جاتا ہے، اور نہ ہی فکرہ رافع کا الیہ اور فکرہ بل رفع اللہ علیہ کی ضمیر متکلم اور ضمیر غائب کا مرجع آسمان ہے، اور نہ ہی کسی حدیث صحیح میں لفظ نزول کے ساتھ لفظ سماع کا موجود۔ اس کے بعد مصنف نے فیدفن و معیہ فی قبری پر تفصیلی پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے، اور مولوی ابراہیم سیالکوٹی کے پیش کردہ بعض دیگر حوالہ جات کی اصل حقیقت بتاتے ہوئے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوششوں کا سدباب کیا ہے۔ بنیادی طور پر اپنے رسالے میں مولوی ابراہیم صاحب نے درج ذیل 4 طرح کے اعتراضات کو جگہ دی تھی۔ اول، احادیث اور روایات میں آیا ہے کہ مسیح کی قبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں ہوگی۔ دوم، مرزا صاحب کی تحقیق اس وجہ سے قابل اعتبار نہیں کیونکہ آپ اپنی پہلی تصانیف میں مسیح کی قبر بلاد شام میں لکھ چکے ہیں اور بعد میں سری نگر کشمیر کا ذکر کیا ہے۔ سوم، آیت و آویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین کو مرزا صاحب نے کشمیر والی مسیح کی قبر کی تصدیق اور تائید میں پیش کیا ہے، حالانکہ اس آیت کا مصداق مسیح کے متعلق شام کا واقعہ ہے، نہ کہ کشمیر کا۔ چہارم، مرزا صاحب نے اپنی تحقیق میں کشمیر والی قبر مسیح کی تصدیق اور تائید کے بارے میں کتاب
اکمال الدین کے بعض حوالہ جات سے کام لیا ہے جو کسی طرح سے بھی مفید مطلب نہیں وغیرہ۔ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجکی نے اپنی اس تصنیف میں مذکورہ بالا چاروں طرح کے اعتراضات کا خوب جائزہ لیا ہے اور مفید حوالہ جات پیش کرتے ہوئے مدلل بحث سے مخالف مولوی کی کج فہمی سے پردہ اٹھایا ہے۔ نیز مخالف مولوی صاحب کی پیدا کردہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس تصنیف میں وفات مسیح، سفر کشمیر اور سری نگر میں مدفون ہونے کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیش کردہ سکہ دلائل کو تفصیل سے جگہ دی ہے۔ یوں یہ کتاب کئی لحاظ سے جامع ٹھہرتی ہے، جہاں وفات مسیح کے متنوع دلائل بھی یکجا ہیں اور ان پر ہونے والے بود اعتراضات کا کافی و شافی جواب بھی موجود ہے۔ آواز نئی محمد باجوہ۔